آج کی اس گفتگو میں ہم ایک نہایت مختصر لیکن بے حد گہرے اور طاقتور عربی متن یعنی سورۃ الکوثر کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اتنے کم الفاظ کے پیچھے آخر کتنا بڑا مفہوم چھپا ہے۔ یہ بس چند الفاظ ہیں، لیکن سچ مانیے ان کے اندر ایک مکمل پیغام اور ایک عظیم بیانیہ موجود ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کسی بڑی بات کو سمجھانے کے لیے لمبی چوڑی تفصیلات چاہیے ہوتی ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ متن اس بات کا ثبوت ہے کہ لفظوں کا درست انتخاب اور ایک بہترین ساخت کسی بھی طویل جملے سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے اس عظیم شاہکار کے راز کھولتے ہیں۔ یہ لیجئے، پورا متن اب ہمارے سامنے ہے۔ ذرا اس کی مختصر طوالت پر غور کریں۔ بظاہر یہ صرف ایک چھوٹی سی عبارت لگتی ہے، لیکن ان چند لفظوں کے مجموعے میں ایک پوری کہانی، ایک مکمل نیریٹو آرک چھپا ہوا ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ گہرے تصورات کو بیان کرنے کے لیے کتابیں لگ جاتی ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی سطر اپنے اندر پوری کائنات سموئے ہوئے ہے۔ یہ واقعی حیران کر دینے والی بات ہے کہ اس قدر اختصار کے باوجود اس کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ آئیے اب اس عظیم متن کو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس کی گہرائی اور بناوٹ کو قدم بقدم سمجھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں باقاعدہ اترتے ہیں۔ کسی بھی عظیم پیغام کو سمجھنے کے لیے اس کے دروازے پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں اس سلسلے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے۔ یہ ابتدائیہ دراصل آگے آنے والی باتوں کو ایک نہایت مقدس اور روحانی فریم فراہم کرتا ہے۔ یہ الفاظ طے کرتے ہیں کہ اب جو بھی بات ہوگی وہ نہایت عظیم، شفقت سے بھرپور اور بے پایہ رحم پر مبنی ہوگی۔ ذرا سوچئے، یہ صرف ایک عام سا آغاز نہیں ہے، یہ وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر آگے آنے والی عطا اور محرومی کی پوری عمارت کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ پڑھنے والے کے ذہن کو بالکل تیار کر دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری عبارت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ وہ کون سا لفظ ہے جو اس کا دل ہے؟ جی ہاں، وہ لفظ ہے الکوثر، جیسا کہ ترجمے سے بھی بالکل واضح ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے فراوانی، یعنی دی ابنڈنس۔ ایک ایسی عطا، ایک ایسی بخشش جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، ایک ایسی کثیر تعداد جو انسان کے تصور سے بھی آگے کی چیز ہے۔ اس ساری گفتگو کا مرکزی دھارا یہی فراوانی ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور تصور ہے۔ یہ عظیم تحفہ دراصل یہ طے کرتا ہے کہ جب اتنی بڑی عطا مل جائے تو پھر عمل کیسا ہونا چاہیے۔ سچ پوچھئے تو یہ ایک لفظ پورے متن کی روح ہے۔ یہاں اس سفر کا مقصد اور ترتیب بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ 3 مختصر حصے دراصل 3 انتہائی واضح اور آپس میں جڑے ہوئے مراحل ہیں۔ پہلا قدم ہے فراوانی، یعنی وہ عظیم تحفہ جو عطا کیا گیا۔ پھر آتا ہے دوسرا قدم جو کہ اس تحفے کے نتیجے میں کیا جانے والا عمل ہے، یعنی نماز اور قربانی۔ اور آخر میں تیسرا قدم ایک قطعی نتیجہ پیش کرتا ہے، یعنی دشمن کا مکمل طور پر کٹ جانا۔ یہ ترتیب واقعی لاجواب ہے۔ اسے سمجھنے کے بعد یہ دیکھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ کیسے ایک بے مثال تحفہ شکر گزاری کو جنم دیتا ہے، اور پھر اس ساری کشمکش کا حتمی انجام کیا نکلتا ہے۔ اب اس سفر کے پہلے قدم پر ٹھہر کر دیکھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، یعنی یقیناً ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ یہ اس متن کا نقطۂ آغاز ہے، اور ذرا اس کے انداز پر غور کریں، کتنا شاندار اور جاہ و جلال والا آغاز ہے۔ یہ کوئی عام سی اطلاع نہیں ہے، یہ فراوانی بخشنے کا ایک عظیم اور شاہانہ اعلان ہے۔ اس اعلان میں اس قدر یقین اور وسعت ہے کہ یہ آگے آنے والی باتوں کے لیے فوراً زمین ہموار کر دیتا ہے۔ جب اتنی عظیم عطا کا ذکر اتنے بھرپور انداز میں آئے تو انسان کے ذہن میں خود بخود یہ تجسس جاگتا ہے کہ بھری جب اتنی بڑی، اتنی لامحدود عطا مل گئی تو آگے کیا ہوگا؟ اس عطا کو پانے والے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات آگے کیسے بنتی ہے۔ اگلا حصہ ہے فصل لربک وانحر، یعنی بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی مراحل والے حصے میں دیکھا، یہ دراصل عمل کا مقام ہے۔ یہ اس عظیم فراوانی کا ایک بالکل فطری اور منطقی رد عمل ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے نا، جب کوئی بہت بڑی نعمت ملتی ہے تو دل خود ہی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ تو ایک لامحدود تحفے کا تقاضا یہی ہے کہ عطا کرنے والے کی حضور شکر کے عظیم ترین اعمال کیے جائیں۔ یہاں نماز اور قربانی کا ذکر بالکل واضح الفاظ میں آیا ہے، کوئی الجھاؤ نہیں، بالکل سیدھی بات۔ عظیم نعمت ملی تو بھرپور عمل سے اس کا شکر ادا کیا گیا۔ اور اب آتے ہیں اس متن کے آخری حصے پر، انا شانیہ کا ہوا لبتر،
یعنی بے شک دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یہ اس 3 حصوں پر مبنی سفر کا آخری اور فیصلہ کن پڑاؤ ہے۔ یہاں آ کر بات فراوانی اور عبادت کے دائرے سے نکل کر دشمن کی طرف مڑ جاتی ہے اور اس کے انجام کو پوری شدت کے ساتھ واضح کرتی ہے۔ الابتر یعنی وہ جو جڑ سے کٹ گیا ہو، جس کا نہ کوئی نام بچے، نہ نشان اور نہ ہی کوئی سایہ۔ یہ انجام صاف بتاتا ہے کہ جو فراوانی پانے والے کی مخالفت کرے گا وہ آخر میں مکمل محرومی کا شکار ہوگا۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف ہرا بھرا عظیم درخت اور دوسری طرف ایک سوکھی کٹی ہوئی شاخ۔ کہانی کا اختتام ایک بالکل دو ٹوک اور قطعی نتیجے پر ہوتا ہے۔ اب اس موازنے میں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتنا شدید ٹکراؤ پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف دیکھیے الکوثر ہے، جو ڈھیر ساری فراوانی، مسلسل چلنے والے سلسلے اور بے حساب عطا کی علامت ہے، اور بالکل اس کے برعکس اس کے مقابلے الابتر کھڑا ہے، جس کا مطلب ہے مکمل طور پر کٹ جانا اور سب کچھ کھو دینا۔ یہ دو بالکل متضاد انتہائیں ہیں جو ایک ہی مختصر سی عبارت کے اندر جڑی ہوئی ہیں۔ دراصل یہی اس ساخت کی سب سے بڑی طاقت ہے، ایک طرف بے پایاں فراوانی کی روشنی اور دوسری طرف مکمل محرومی کا اندھیرا۔ ایک چھوٹے سے متن میں اتنا بڑا تصوراتی تضاد پیش کرنا سچ میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو اور اس تجزیاتی سفر کے بعد ایک نہایت اہم اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی شدید اختصار، یعنی لفظوں کی اتنی کمی، آخر اتنے وسیع اور گہرے تصوراتی تضاد کو اتنی خوبصورتی سے کیسے بیان کر سکتی ہے؟ کہاں لامحدود فراوانی کا کبھی نہ ختم ہونے والا تصور، اور کہاں مکمل طور پر مٹ جانے اور جڑ سے کٹ جانے کا بیانیہ۔ یہ بے مثال لسانی ساخت اور فراوانی سے محرومی تک کا یہ لفظی سفر ہمیں دیر تک یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بھلا چند گنے چنے لفظوں میں پوری کائنات کے مفہوم کو کس طرح سمویا جا سکتا ہے۔